السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان حدیث سیریز کے سلسلہ میں تیسری حدیث لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ یقیناً روزہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے، اور عظیم عمل کا اجر بھی یقیناً عظیم ہی ہونا چاہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ روزہ کی اور روزہ دار کی عظمت و فضیلت کو، قدر و منزلت کو جان سکیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث پہ ہم غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ کا اجر کتنا زیادہ ہے اور روزہ دار کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا بتا دی کہ یہ عمل کرو تو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی، مگر روزہ کا اجر نہیں بتایا، بلکہ فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی زیادہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کتنا زیادہ اجر دے گا۔ اور پھر جب ہم روزہ دار کی عظمت کو، قدر و منزلت کو دیکھتے ہیں تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسری خوشی کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہی مل جاتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا ہے، مجھے روزے کا اجر ملے گا، میں نے یہ عظیم عمل مکمل کر لیا ہے۔ اور دوسری خوشی اسے قیامت والے دن ملے گی، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ وہاں پر روزے کے اجر و ثواب کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا زیادہ اجر دیا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ دار کے منہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، انسانوں کو تو شاید وہ بو محسوس ہوتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور مشک دنیا کی بہترین خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔